السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس حق بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أبوك۔ محترم حاضرین، دنیا میں کسی انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ اسے چاہنے والے، سب سے زیادہ اس کی ترقی پر خوشی کا اظہار کرنے والے، سب سے زیادہ اس کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے والے، سب سے زیادہ ان کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے جسے ہم ماں اور باپ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ماں باپ کی اہمیت، ماں باپ کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی تکالیف اور مصیبتوں کا کثرت سے تذکرہ فرماتا ہے، اور بار بار انسانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ لوگوں اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ والدین نے آپ کے لیے بے انتہا محنتیں کی ہیں، بے پناہ مشقتیں اٹھائی ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر تم کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے ماں اپنے اس بچے کی تربیت کے لیے، اس بچے کی صحیح سلامتی کے لیے اپنے زندگی کے سارے کاموں میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ اب اس کا چلنا پھرنا پہلے سے الگ ہو جاتا ہے، وہ اب کاموں کے اندر اپنے آپ کو بدل دیتی ہے۔ اس ذہن سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وزنی چیز اٹھانے کی وجہ سے پیٹ کے اندر کے بچے کو تکلیف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط قدم چلنے کی وجہ سے بچہ برباد ہو جائے۔ بے انتہا محنت کرتی ہے، وہ کھانے میں احتیاط کرتی ہے، چلنے پھرنے میں احتیاط کرتی ہے، سونے جاگنے میں احتیاط کرتی ہے۔ اس کا شوہر اس عورت کی
غذا کے لیے محنت کرتا ہے کہ اس کو اچھی غذا دی جائے، اس لیے نہیں کہ وہ ماں طاقتور بنے، اس لیے نہیں کہ اس کی بیوی کو کھانے پینے میں اچھا لگے، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ صحیح سالم رہے، وہ مضبوط رہے، جب وہ اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولے تو وہ مکمل طور پر تر و تازہ ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، اس کے جسم کے سارے اعضاء مکمل ہوں، غذا کی کمی کی وجہ سے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ کئی مہینے تک یہ کوشش کی جاتی ہے، ماں بھی اور باپ بھی۔ اسی طرح سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی تربیت کے لیے ماں اور باپ اپنے چین سکون کو، مکمل زندگی کو اس کے لیے تباہ کر دیتے ہیں۔ بچہ جیسے ہی روتا ہے ماں باپ کا کلیجہ ان کے منہ پر آ جاتا ہے، فوراً دوڑتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، آواز لگایا، بوڑھے ماں باپ، جوان ماں باپ، بڑی عمر کے ماں باپ دوڑتے ہوئے جا کر اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے پاس زبان نہیں ہے کہ بتا سکے کہ امی مجھے یہ تکلیف ہے، ابا میں اس کام سے پریشان ہوں، لیکن ماں باپ اس کے حالات کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ بچے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، بچہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ماں باپ کی محبت ہے۔ اس طرح سے ماں باپ اپنے بچے کو پالتے ہیں، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ باپ گھر سے صبح ہوتی ہے باہر جاتا ہے، کسی کے گھر میں ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی کی دکان پہ نوکری کرتا ہے، کسی کے کارخانے میں جا کر پھٹکار سنتا ہے، کسی کی دھتکار کو برداشت کرتا ہے، کسی کی مار کھاتا ہے، کسی کی غلامی کرتا ہے، کسی کی واہواہی کرتا ہے، کسی کی چاپلوسیاں کرتا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ شام کے وقت میں اپنے جیب میں کچھ پیسہ کما کر لاتا ہے اور پھر گھر پہنچنے سے پہلے کچھ غذا، کچھ پھل فروٹ خریدتا ہے تاکہ وہ اپنے بچے کو دے سکے۔ جب بچے کو گھر میں آ کر اس کی نظر پڑتی ہے، بچہ کہتا ہے ابا، تو باپ کی صبح سے لے کر شام تک کے جو تھکاوٹیں تھیں، اس کی جو پریشانی تھی، جو ذلت و رسوائی اس نے برداشت کیا تھا، بچے کی ایک آواز ابا کہہ کر سنتا ہے، وہ ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دن بھر میں کوئی پریشانی نہیں، اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی، ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور بیٹے کی محبت میں وہ دن بھر تھکا ہوا جو پیسہ اس نے کمایا تھا اس کی محبت میں سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ اس طرح سے باپ اپنے بچے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ یہ بچہ اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اب اسکول جانے کی طاقت رکھتا ہے، باپ اپنے بچے کے لیے صبح جلدی اٹھتا ہے، اس کے بستے کو تیار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسکول کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ماں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں، دروازے کے باہر کھڑے رہتی ہیں، باپ جا رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کے پاس بستہ لگا ہوا ہے، ماں اس کو دیکھتی ہے، پیچھے سے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے، باپ چلتا رہتا ہے، بیٹا تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، امی کو دیکھتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، ماں اسے دیکھتی ہے، اس کو خوشی سے ہاتھ ہلا کر اس کا جواب دیتی ہے، اور اس طرح سے باپ اس بچے کو لے جا کر اسکول میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ مرحلہ گزرتا ہے، ابھی تک کہ بچہ چھوٹا تھا، معصوم ہے، اس کے پاس چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، اس کا کان کمزور ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہیں۔ والدین یہاں تک کہ اس کو سہارا دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ، اس سے امید ہوتی ہے والدین کو کہ یہ پڑھے گا، لکھے گا اور ہمارے مستقبل کا ہمارا سہارا بنے گا، ایک بہترین نتیجہ ہم کو ملے گا۔ چند سال گزرتے ہیں، یہ بچہ اسکول میں پڑھتا رہتا ہے، پھر جب وہ اسکول سے گھر واپس آتا ہے، اب اس کے حالات بدل چکے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں طاقتور ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا دماغ بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت آ چکی ہوتی ہے، اس کے پیروں کی ہڈیاں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں، اس کی زبان بھی کافی لمبی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے پاس علم کا خزانہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ گھر پر آتا ہے، گھر پر آنے کے بعد ماں سے کہتا ہے میرے کپڑے دھو، باپ سے کہتا ہے
میرے کپڑے استری کر کر لے کر آؤ۔ ماں اب جب گھر پر واپس آ چکا تھا، اب ماں باپ ویسے نہیں تھے جیسے پہلے تھے۔ ماں باپ نے اس کو اسکول چھوڑا، ماں باپ جوان تھے۔ جب بیٹا اسکول سے گھر واپس آیا، اب ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ بیٹے کے اندر طاقت آ چکی تھی اور ماں باپ اب کمزور ہو چکے تھے، ان کے ہاتھ پیر کمزور ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھی، اب وہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ باپ پانی طلب کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے کیا تم لنگڑے ہو چکے ہو، خود پانی اٹھ کر نہیں لے سکتے؟ ماں آہ کہتی ہے، تکلیف کا اظہار کرتی ہے، بیٹا کہتا ہے کیا ہمیشہ بیمار بیمار، جاؤ کہیں باہر چلے جاؤ، کسی اور اپنے میکے چلے جاؤ، بیٹی کے پاس چلے جاؤ۔ اب اس طرح سے پورا ماں باپ نے جس طرح سے جس چیز کے لیے تربیت کیا تھا، یہ بچہ تھوڑا سا جوان ہو گیا، مکمل طور پر الگ کرتب اپنے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرنے لگتے ہیں، ماں باپ آہستہ آہستہ بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، گھر میں کھانستے رہتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، میری بیوی کو آپ کے کھانسنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، براہ کرم چوک پہ جائیے، گھر کے سامنے جا کر باہر کھانسیے، میری بیوی کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کی کھانسی کی وجہ سے میرے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو صبح جلدی اٹھا کر اسکول لے جانا ہے، آپ باہر جا کر کھانسیے، کیوں ہمارے گھر کو تباہ کر رکھا ہے آپ نے؟ اس طرح سے اب یہ باپ بیٹے کا سلوک باپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ماں پریشان اندر اندر کھڑ کر تکلیف کا اظہار کرتی ہے، کسی کو نہیں بول سکتی، باپ بھی پریشان رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایسی خبریں ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے باپ کو گالی دیا، فلاں اپنے باپ کو مارتا ہے، فلاں شخص نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ لوگ اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر ایسا بھی وقت آتا ہے یہی باپ یہی جوان بیٹا اپنے ان طاقتور بازوؤں سے، جن بازوؤں کو طاقتور بنانے کے لیے ماں باپ نے 24 گھنٹہ محنت کی تھی، اسی ہاتھوں سے ان کا گلا بھی دبا دیتے ہیں، ان کو گلا دبا کر کسی جگہ پر پھینک بھی دیتے ہیں۔ عربی جزیرے کے اندر ایک واقعہ ماں کے متعلق نقل کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ساحل سمندر پر کچھ لوگ سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، شام کا وقت ہو چکا تھا، لوگ سیر کر کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ایک نوجوان نے دیکھا سمندر کے کنارے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ گیا اس کے پاس، کہتا ہے اماں آپ اتنی دیر تک کیوں بیٹھی ہو یہاں پر؟ سارے لوگ جا رہے ہیں، شام کا وقت ہو گیا ہے، اب رات کے وقت میں سمندر کے پاس یہاں رکنا منع ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر پہ چلی جائیے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میرا بیٹا مجھے یہاں پر لے کر آیا تھا، اس نے کہا ہے میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آ جائے گا، مجھ کو اپنے گھر لے جائے گا۔ وہ نوجوان بھی اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اس بڑھیا کا بیٹا آ جائے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے اور دیر گزرتی جاتی ہے، رات ہونے لگتی ہے۔ وہ نوجوان پوچھتا ہے بڑھیا آخر کیا بات ہے، تمہارا بیٹا تو ابھی تک نہیں آیا؟ تو کہتی ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی، لیکن جاتے جاتے اس نے مجھے ایک کاغذ دے رکھا تھا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان وہ کاغذ لیتا ہے، اس کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جس شخص کو یہ بڑھیا ملے اس کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دے۔ یہ بیٹے کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ۔ اس طرح سے جب بیٹے جوان ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگتے ہیں۔ اپنے بچے چھوٹے تھے، ماں باپ گھر سے باہر نکلتے تھے بچے تو ماں باپ تڑپ جاتے تھے، ایسا نہ ہو کسی کے سائیکل کے نیچے آ جائے، کسی بڑے کے قدموں میں آ جائے، کسی جانور کے سامنے آ جائے، فوراً لپک کر اس کو گھر کے اندر لاتے تھے، اپنے گود میں رکھتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ اب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ماں باپ گھر سے باہر نکل جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، ہمارے ساتھ نہ رہیں، اب ہم رہیں، ہماری بیوی رہیں، ہمارے بچے رہیں، اب ہمارے ساتھ ہمارے بچے رہیں، ہمارے ماں باپ نہ رہیں۔ اس طرح سے اب بیٹے کا سلوک والدین کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ خدمت کے قابل انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جائے، جس کی عزت کی جائے، جس سے محبت کی جائے دنیا میں،
دنیا میں سب سے زیادہ اس کا قابل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا ان کے بعد کون؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر کہا گیا ان کے بعد کون؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر کہا ان کے بعد کون؟ آپ نے کہا تمہارا باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ میں 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ میں باپ کا ذکر کیا۔ نہ بیوی کا تذکرہ ہے، نہ بیٹوں کا تذکرہ ہے، نہ بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے۔ ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ آپ بھی ایک انسان تھے، آپ انسانوں کے سردار، انسانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آپ دنیا کے اندر آئے تھے۔ آپ کو پتا تھا، آپ جانتے تھے کہ والدین کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ آپ نے باپ کو تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، ماں کو اپنی آنکھ سے دیکھا، لیکن اس عمر میں پہنچنے سے پہلے ماں آپ سے جدا ہو گئی تھی۔ آپ کو اپنے والدین کی وفات کا بھی غم تھا، آپ ماں کی وفات پر رویا کرتے تھے۔ قاضی ایاس رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی، مشہور امام گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے والدہ کا انتقال ہوا، کافی زیادہ رونے لگے۔ لوگ ان کے گھر پہ گئے، آخر کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑے امام ہیں، علم کے اندر اتنا اونچا مقام ہے، ماں کے وفات پہ اتنا زیادہ روتے ہیں۔ زیادہ رونا تو اسلام میں منع ہے، یہ امام صاحب اتنا زیادہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، غم زدہ ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں قاضی صاحب، امام صاحب، آپ اپنی والدہ کی وفات پہ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں ماں کی وفات پہ اتنا زیادہ نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ کان لہ بابان مفتوحان فی الجنہ۔ جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہوئے صبح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ ابھی تک کہ میرے ماں باپ زندہ تھے، میں ان کی فرما برداری کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اب ماں کا انتقال ہو چکا ہے، جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ماں کے انتقال پر اب اس بہترین نعمت سے محروم ہو چکا، اب میں کہاں سے اپنی ماں کی اطاعت کر سکوں گا، کیسے ان کی فرما برداری کر سکوں گا؟ بس اب ایک باپ باقی ہے اور ایک جنت کا ایک دروازہ باقی ہے۔ تو سلف صالحین کو اپنے والدین کی اتنی فکر ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے، ان کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، ملعون من عق والدیہ، ملعون ملعون ملعون، آپ نے 3 مرتبہ کہا ملعون ہے وہ شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر، من عق والدیہ، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی، جو اپنے والدین کی توہین کرتا ہے، والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا، اس کے اوپر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسے شخص نے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کہہ دیا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں اور سب سے اچھے اخلاق والے انسان ہیں، اور دنیا کے یہ سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو پھر ایسی بد دعا کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ یہاں تک یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک مرتبہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے، پھر اوپر چڑھا، پھر آمین کہا آپ نے، پھر آپ اوپر چڑھ گئے، پھر آپ نے آمین کہا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا۔ برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور نبی نے کہا آمین یا رب العالمین، اے اللہ تو ان کی دعا قبول فرما لے۔
جبرائیل अलैहिस्सलाम فرشتوں کے سردار ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، انبیاء کے سردار اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اس بد دعا کا کیا عالم ہوگا، کیا کہنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نہیں سنے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اف یہ جو عربی ایک لفظ ہے، اف انسان اس کا استعمال کرتا ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو کبھی تکلیف کے وقت منہ سے نکلتا ہے، کبھی کسی سے نفرت کے اظہار کے وقت منہ سے نکلتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر آپ کے والدین آپ سے کچھ کہیں اف بھی نہ کہو کہ آپ نے غلط بات، ایسا کام آپ نے کہہ دیا ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں، مجھے آپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے، مجھے آپ نے تکلیف دے رکھا ہے، اف بھی نہ کہو، آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، ماں باپ نے جو کہہ دیا ان کی اطاعت کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ ولا تنہرہما، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پھٹکارو بھی نہیں، آپ انہیں نہ دھتکارنا، انہیں غصہ نہ کرنا، انہیں برا بلا نہ کہنا۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی تم ان سے باتیں کہنا، جب بھی تم ان کے سامنے گفتگو کرنا، نرم انداز میں، اچھے سلیقے سے، ادب کے ساتھ، ایسے ادب کے ساتھ جیسے کوئی انسان کسی بڑے کے سامنے ادب کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے کہ اگر ہم اس کا احترام کریں گے اس سے ہم کو بہت سے فائدے ملیں گے، بہت سا ہماری جو تکلیفیں ہیں اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی واہ واہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے والدین کے ساتھ ایسا کرو، والدین سے اچھی باتیں کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان سے تم کو بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے تم کو قیامت کے دن جنت دینے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ تو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بہترین گھر ہے، جس کے لیے کائنات کا ہر انسان دعائیں کرتا ہے، مسلمان ہو تب بھی اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کافر ہو تب بھی جنت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعائیں کی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا مقام ہے جو جنت میں سب سے اونچا ہوگا، اور وہاں پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت جو اتنا اونچے درجے پر ہے، اتنی اچھی جگہ ہے، یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی محبت، ماں کی اطاعت، ماں کی فرما برداری، ماں کا ادب، ان کا احترام انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید فرمایا کرتے تھے اپنے والدین کو پریشان نہ کرو، اپنے والدین کو تکلیف نہ دو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بار بار حکم دیا، انہیں برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے ان کے اوپر لعنت فرمائی، جبرائیل علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بربادی کی بد دعا فرمائی ہے، یہاں تک کہ جب آپ سے پوچھا گیا الا انبئکم باکبر، جب آپ نے صحابہ سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں دنیا کا سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ ان سب کے باوجود سلف صالحین کے بڑے بڑے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں، احادیث رسول موجود ہیں۔ ماں باپ کی محبت
انسان خود اپنے آپ پر تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ ماں باپ کی محبت کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ بیٹا اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، انہوں نے جو اس کے لیے خدمتیں کی ہیں اس کو اس کا احساس نہیں ہے، تو کم سے کم اپنے بیٹے پر غور تو کرے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میرے گھر میں چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر یہ بھی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ غور کرے گا تو کم سے کم اس کو اپنے ماں باپ کی تربیت، ان کی خدمت کا احساس ہوگا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیسے کیا ہوگا۔ آج جیسے میں اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کو دھتکار رہا ہوں، ماں باپ بچوں کی محبت میں، ویسے بھی میرے ماں باپ مجھ سے محبت کیا کرتے ہوں گے۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جوان ہے، اس کی جوانی ہزاروں سال باقی رہنے والی ہے، یہ بوڑھے ناکارہ ہو چکے ہیں، یہ گھر کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہیں، معاشرے میں یہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، یہ ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ پھر کبھی وہ بوڑھا نہیں ہونے والا ہے، یہ نہ سمجھے کہ پھر کبھی وہ کسی کا باپ نہیں بننے والا ہے۔ عرب کا اور ایک مشہور واقعہ اسی سلسلے میں ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بیٹا اپنے باپ کو اپنے گھر سے باہر لے کر جاتا ہے، بہت دور تک جاتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا اتنی دور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابا جان بس تھوڑا سا آپ سے کام ہے اور آگے چلنا ہے۔ پھر اور دور تک جاتا رہتا ہے، ایک صحرا میں پہنچتا ہے، پہاڑی کے اوپر لے کر جاتا ہے۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر باپ پوچھتا ہے بیٹا تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تو بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کو یہاں پر میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میں یہاں پر قتل کرنا چاہتا ہوں۔ باپ پوچھتا ہے بیٹے مجھے تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہو گیا ہوں، تمہارا گھر کے اندر رہنا، چیخنا پکار کرنا، بار بار مجھے ٹوکنا، تکلیف دینا، میں اس سے بہت تنگ آ چکا ہوں، میں تم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہذا اتنی دور لا کر میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہیں آپ کو قتل کر دوں گا، مجھے آپ سے چھٹی مل جائے گی۔ باپ کہتا ہے بیٹا اگر تمہیں مجھے قتل کرنا ہے تو ایک میرا مشورہ ہے، اس پہاڑی کو چھوڑ کر وہ سامنے والی جو پہاڑی نظر آ رہی ہے وہاں لے کر چلو اور وہاں مجھے ذبح کر دو۔ بیٹا کہتا ہے تعجب ہے، میں تم کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، قتل کرنا چاہتا ہوں، بجائے روکنے کہ تم مجھے کہتے وہاں لے جا کر قتل کرو، آخر کیا وجہ ہے کیوں میں وہاں لے جا کر تم کو قتل کروں؟ تو باپ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو وہاں پر قتل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے برابر برا بدلہ ملے گا۔ میں نے اپنے باپ کو وہاں قتل کیا تھا، آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اپنے باپ پر وہ ظلم، وہ زیادتی کرنے کا انجام مجھے نظر آ رہا ہے، لہذا اسی جگہ پر قتل کروں تاکہ مجھے اپنا برابر بدلہ میری آنکھوں میں نظر آئے۔ تو کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ اب ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وہ رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، رات میں تنہائی میں مسجد کے اندر گھسے گا، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، چھوٹے سے کچھ قطرے آنسو گرائے گا اور کہے گا کہ شاید میں معاف ہو جاؤں گا، سب ختم ہو جائے گا، ساری چیزیں دھل جائیں گی۔ نہیں ہوگا۔ جب انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے لیے فرشتے متعین ہوتے ہیں، یہ فرشتے فوراً لکھ دیتے ہیں، فرشتے ہر کام لکھا کرتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ جب یہاں تک کہ اس کے منہ سے بھی کوئی جملہ نکلتا ہے فرشتے فوراً لکھ دیتے ہیں، گناہ لکھا گیا، گناہ کی سزا بھی لکھی جا چکی ہے، نیکی لکھی گئی، نیکی کا فائدہ بھی لکھا جا چکا ہے، اب نیکی کا فائدہ ملنے کا ایک موقع ہے، یہ گناہ کی سزا بھی ملنے کا ایک موقع آنے والا ہے، کبھی نہ کبھی وہ سزا مل کر رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهَا سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر چیز کا وقت متعین ہے۔ انسان دنیا کے اندر جرم کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک انسان آج جرم کرتا ہے 10 سال کے بعد اس کو جیل کی سزا ملتی ہے، ایک انسان آج جرم کرتا ہے کہیں 20 سال کے بعد اس کو سزا ملتی ہے، یہ ہمارے دنیا کے اندر روزانہ سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سزائیں متعین ہیں۔
سزائیں متعین ہیں. گناہ کرنے کے بعد انسان کو چھٹکارا نہیں. گناہ کرے گا برابر اس کو بدلہ ملے گا. ایک مشہور امام گزرے ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں قد ایرت رجلا فافلست بعد 40 سنہ. کہتے ہیں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، مشہور عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ایک مرتبہ اپنی زبان سے ذلیل کر دیا تھا، مفلس کہہ کر، بھکاری فقیر کہہ کر پکارا تھا. فافلست بعد 40 سنہ، تو میں 40 سال کے بعد مفلس بنا. میں نے وہ گناہ کیا تھا، ایک شخص کو رسوا کیا تھا، اس رسوائی کا بدلہ مجھ کو 40 سال کے بعد ملا. اس طرح سے انسان کبھی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا متعین ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی پکڑ ہوتی ہے. انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوجیں ہر جگہ موجود ہیں. انسانوں کی نگہبانی کرنے والے جس طرح سے فرشتے موجود ہیں، انسانوں کو مارنے والے بھی فرشتے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق جو پنکھا ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ چھت ہیں، یہ کھمبے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ دیواریں ہیں، یہاں تک کہ یہ جو گاڑیاں جن پر ہم چل کر اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کیا ہم نہیں جانتے؟ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، تھوڑی دور تک جاتا ہے، گاڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، وہ جس طرح سے چاہ رہا ہے چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہی گاڑی اس کو پٹک کر ختم کر دیتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپاہی موجود ہیں. گنہگار انسان گناہ کرتا ہے، کبھی راستے سے جا رہا ہے، اچانک درخت اس کے سر پر گر جاتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چھت اس کے اوپر گر جاتی ہے، کچن کے اندر کھانا بنا رہا ہے، سلنڈر پھٹ جاتا ہے. ایسے حادثے ہوتے ہیں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں پکڑتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ حادثے ہیں، یہ حادثے نہیں ہیں، یہ حادثے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے، پکڑتا ہے. تو ایک بچہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی توہین کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ شاید یہ بچے، میں جتنا ان سے محبت کرتا ہوں، کتنا میں انہیں اچھا کھلاتا پلاتا ہوں، ان کی ساری خواہشیں پوری کرتا ہوں، ان کے لیے میں نے ماں باپ کو دھتکار دیا، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، یہ بچے میرے ساتھ نافرمانی کریں گے، یہ بچے مجھے گھر سے نکالیں گے. یہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ دن ہوتی ہے اور سورج نہیں نکلتا ہے. یہ اس کی خام خیالی ہوتی ہے. وہ ماں باپ نے بھی یہ سوچا تھا اس کے بارے میں کہ تم بھی بڑے ہو جاؤ گے تو کبھی تم میری نافرمانی نہیں کرو گے. اپنے ہاتھوں سے ہم نے تم کو پلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تمہارا پاخانہ صاف کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تمہارا پیشاب صاف کیا ہے، تمہارا کپڑا صاف کرتے تھے، اپنے بدن پر تمہارا پاخانہ لے کر گھومتے تھے. آپ کا کپڑا مکمل سوکھا ہوتا تھا، آپ کے پیشاب سے ہمارا کپڑا دن بھر گیلا رہتا تھا. اتنی تکلیف برداشت کرتے تھے. تو کبھی وہ نہیں سوچتے تھے کہ یہی بچہ بڑے ہونے کے بعد ہماری نافرمانی کرے گا. کبھی انہوں نے نہیں سوچا تھا. تم بھی یہ سوچتے ہوگے، لیکن جیسے تم ان کے ساتھ کر رہے ہو، کل ایسا ہی وہ بھی تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں. پھر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ماں بچوں کو اتنی محبت سے، لاڈ سے، پیار سے پالنے کے بعد بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی والدین کی خامیاں ہم کو نظر آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر انسان کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے. ہر انسان کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوتا ہے، ہر برائی سے محفوظ ہوتا ہے، کسی سے نفرت نہیں ہوتی، کوئی اس کے دل کے اندر کہیں عیب نہیں ہوتا، مکمل صاف و شفاف ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، او ینصرانہ، اس کے والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں،
او یمجسانی، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جب والدین بچوں کو یہودی نصرانی مجوسی بنا سکتے ہیں تو کیا والدین بچوں کو خدا کا نافرمان نہیں بنا سکتے؟ کیا والدین معاشرے کا بگڑا ہوا بچہ نہیں بنا سکتے؟ کیا والدین ان کو غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ جب اس کے دین کو بدل سکتے ہیں، اس کے مذہب کو بدل سکتے ہیں، اس کو خدا سے مکمل طور پر منحرف کر سکتے ہیں، تو کیا معاشرے کے اندر اس کو برے کردار کی طرف نہیں لے کر جا سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی وجہ سے بھی بہت سی اولاد غلط راستے پر جاتی ہے۔ والدین اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، باپ ماں کو گالی دیتا ہے۔ چھوٹا بچہ ابھی ان کے کانوں میں کوئی چیزیں محفوظ نہیں ہیں، باپ کی گالی سنتا ہے، ماں پلٹ کر باپ کو جواب دیتی ہے، بچہ اس کو بھی قید کر لیتا ہے، وہ بھی سن لیتا ہے۔ باپ ماں کو مار رہا ہے، بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ماں پلٹ کر اس کو جواب دے رہی ہے، بچہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آئے دن دونوں آپس میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہی گالیاں جو باپ نے ماں کو دیا تھا، بڑا ہو کر بچہ ماں کو دیتا ہے۔ وہی گالی جو ماں نے باپ کو دیا تھا، اب وہ گالی بچہ باپ کو دینے لگتا ہے، اس لیے کہ بچپن سے انہوں نے ان کو یہی سکھایا ہے، بچپن سے انہوں نے اس کو یہی یاد دلایا ہے۔ جب بھی بچہ گھر میں ہوتا ہے، ماں باپ کے جھگڑے رہتے ہیں، تو میں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسروں کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کے خاندان کو تانے دینا، یہ ماں باپ گھر کے اندر اپنا مشغلہ بنا رکھے ہیں۔ لہذا یہ بچے صبح شام اسی پر پروان چڑھتے ہیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کی ہزاروں گالیاں ان کو یاد ہو چکی ہوتی ہیں، ہزاروں دونوں کے خاندان کی ہزاروں برائیاں ان کو یاد ہو چکی ہیں۔ باپ تو کیسا باپ ہے، تیرا خاندان تو ایسا ہے، ماں نے ہم سے کہا تھا، ماں تیرا کیسا خاندان ہے، تیرا خاندان تو بے انتہا برا ہے، یہ باپ نے ہم سے کہا تھا۔ دونوں کے خاندان بیٹے کے سامنے برے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ قصور بھی ماں باپ کا ہے۔ اس طرح سے بھی ماں باپ اپنے بچوں کو برباد کرتے ہیں۔ ماں باپ نے ان کو گالیاں یاد دلائی، بڑے ہو کر انہوں نے گالیاں دی۔ تھوڑی بات ہوتی ہے، ماں بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ بچوں کو دھتکارتا پھٹکارتا ہے۔ تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، ماں کہتی تیرا ستیاناش ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا جنازہ نکل جائے۔ ماں نے چھوٹے بچے جو معصوم تھا، ابھی کوئی شعور نہیں تھا، غلطی ہو گئی، ہاتھوں میں گلاس لیا تھا، گر گیا، پھوٹ گیا، چل رہا تھا، پانی الٹ گیا، ماں نے کہہ دیا تیرا برباد ہو جائے۔ بیٹے کی بربادی کی ماں نے دعا کی ہے، اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوا، برباد ہو گیا۔ کیا بربادی ہے اس کی؟ ماں باپ کو مارنا، ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ اس کی بربادی ہے، کیونکہ ماں باپ نے ہی بچپن میں اس کی بربادی کی بد دعا کر دی تھی۔ اب اگر ماں باپ کو وہ ظلم کرتا ہے، ماں باپ کی توہین کرتا ہے، یقیناً بچے کی بربادی ہے، اس کے جنت کی بربادی ہے، اس کی دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ برباد کیسے ہوا؟ ماں باپ نے پہلے اسے بربادی کا سامان بنا کر رکھ دیا تھا، بچپن سے ہی اس کے لیے بد دعائیں کر رکھی تھی۔ ماں باپ کی بد دعائیں، جب ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بد دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ماں کی بد دعا، ماں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ اس طرح سے گھر کے اندر یہ کام کرتے ہیں، اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہی کے اوپر وہ تلواریں چلنے لگتی ہیں۔ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے برباد ہو گئے، ہمارے بچے ہم کو مارتے ہیں، ہمارے بچے ہم کو تکلیف دیتے ہیں، ہمارے بچے ہم کو گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ اب تمہیں شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہی کام کیا ہے، تم نے ہی یہ سب چیزوں کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، تم نے یہ میدان ان کے لیے بنا کر رکھا تھا۔ اگر تم اس کے لیے دعا کرتے یہ میرا بچہ نیک بنے، میرا بچہ یہ ساری غلطیوں سے پاک رہے، یہ غلطی کی ہے، میرا بچے کو اس کی غلطی نہ ہو، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اب میرا بچہ آئندہ ایسا گناہ نہ کرے، اللہ اس کو اچھا رکھے، اس کو صحیح سالم رکھے، یہ نیک بنتا، یہ اچھا بنتا، یہ گناہوں سے دور ہوتا۔ جب معمولی گناہوں سے دور رہتا تو کیا ماں باپ کی نافرمانی کرتا؟ جو اتنا بڑا گناہ ہے کبھی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بار بار بچوں کو برے القاب سے پکارنا، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، کبھی کسی جانور کے نام سے پکارتے ہیں، کبھی شیطان کے نام سے پکارتے ہیں، بیٹا آپ کا ہے،
آپ ان کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔ بیٹا آپ کا ہے، آپ کبھی اس کو ابلیس کی اولاد کہتے ہیں۔ بیٹا آپ کا ہے، آپ کبھی ان کو گدھے کی اولاد کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ گدھے کی اولاد آپ نے بیٹے کو کہہ دیا، یہ بڑا بن کر گدھا نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ باپ اپنے بیٹوں کو پہلے ہی بناتا ہے، کبھی شیطان کی اولاد بنا دیتا ہے، کبھی ابلیس کی اولاد بنا دیتا ہے، کبھی گدھے کی اولاد بنا دیتا ہے۔ اب بچے چھوٹا سا ہے، معصوم سا ہے، ان سب چیزوں کا شعور نہیں ہے۔ باپ بڑا ہو چکا ہے، ہر چیز دنیا کا مکمل تجربہ ہے، کیا ان معصوم بچوں کو گدھے کا بچہ کہیں گے؟ کیا انہیں شیطان کا بچہ کہیں گے؟ اگر باہر کسی پڑوسی کے بچے کو گدھے کا بچہ کہیں تب دیکھو کیا حال ہوتا ہے اس کا، کیسی جنگ چلتی ہے۔ لیکن اپنے بچوں کو جو چاہے کہہ دیں، جس کا چاہے بچہ بنا دیں، تو کیا ایسا کرنے کے بعد وہ بچے پر اچھا اثر پڑنے والا ہے؟ وہ بچہ بھی ویسے ہی بنے گا، وہ بچہ بعد میں چل کر شیطان ہی بنے گا، وہ ابلیس ہی بنے گا، وہ گدھا ہی بنے گا۔ تو یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ گھر کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، بیٹا بڑا ہے، باپ سے بات نہیں کرتا ہے، باپ بچے سے بات نہیں کرتا ہے۔ بچے سے پوچھے تم باپ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں گھر میں جاتا ہوں، تھوڑا کچھ ہوتا ہے باپ فوراً غصہ کرنے لگتا ہے، صرف گالیاں دیتا ہے، صرف غصہ کرتا ہے، فوراً مارنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اب یہ بیٹا دیکھتا ہے گھر کے اندر جاؤں کھانا کھانا ہے، باپ نیچے بیٹھا ہے، بیٹا اوپر جا کر بیٹھتا ہے، باپ اوپر بیٹھا ہے، بیٹا نیچے آ کر کھانا کھاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو بیٹا دیکھتا ہے باپ کئی لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھا ہوا ہے، اس محفل میں ہم کو نہیں بیٹھنا ہے، ہم الگ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ بیٹے اور باپ کے درمیان تفریق ہونے لگتی ہے۔ بیٹے کو گھر میں سکون نہیں ملتا، تھوڑی دیر کے لیے گھر میں جاتا ہے تھکا ہارا، کبھی اسکول سے آتا ہے، کبھی کھیل کے میدان سے آتا ہے، چاہتا ہے گھر کے اندر سکون سے رہے، لوگ میرے سر پر ہاتھ پھیریں، مجھ سے محبت کریں، لیکن بجائے اس کے گالیاں سننی ملتی ہیں، کبھی کبھار مار پڑتی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ سکون گھر میں نہیں ہے تو چلو کہیں اور باہر جا کر سکون تلاش کریں۔ پھر کبھی وہ بازاروں میں جاتا ہے، کہیں پارکوں میں سکون تلاش کرتے پھرتا ہے۔ جب وہاں اس کو سکون ملتا ہے تب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر اخبارات میں خبریں آتی ہیں فلاں گھر سے بھاگ گیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، آپ نے اس کا گھر کا سکون غارت کر دیا تھا، اس نے پارکوں میں سکون تلاش کیا ہے، وہ بازاروں میں سکون تلاش کرنے کے لیے پھرا تھا، وہ کالجوں میں سکون تلاش کر رہا تھا، اب وہاں اس کو سکون ملا، بظاہر تو وہ سکون دیکھتا تھا لیکن اس کی زندگی تباہی ہو گئی۔ آپ کو گھر میں سکون دینا چاہیے تھا تو غلط راستوں میں وہ سکون نہ تلاش کرتا۔ یہ ماں باپ ایسا کرتے ہیں، ماں باپ کے اندر بھی اس طرح سے کوتاہیاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، ایک بوڑھا انسان، بیٹے سے کافی تکلیف، پریشان حال نظر آتا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے اے امیر المؤمنین، میرا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، میرا بیٹا مجھ کو مارتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے اپنے بچوں کو پالا تھا تاکہ بڑا بن کر میرا سہارا بن سکے، اب یہ مجھے مارنے لگا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هل علمته القرآن، کیا تم نے بچے کو قرآن سکھایا ہے؟ نہیں، ہم نے بچے کو قرآن نہیں سکھایا۔ باپ جواب دیتا ہے کہ میں نے بچے کو قرآن نہیں سکھایا ہے۔ تو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے باپ کو جواب دیتے ہیں حسبک ثور قد ضربک، حسبک ثور قد ضربک، تم نے اپنے بچے کو قرآن نہیں سکھایا، اب وہ تم کو مارتا ہے، یہ سمجھو کہ تم کو ایک بیل مارتا ہے، یہ سمجھو کہ تم کو ایک بیل مارتا ہے، برداشت کر لو۔ قرآن نہیں سکھایا، قرآن سیکھتا انسان بنتا، قرآن نہیں سیکھا جانور بن گیا۔ اب جانور کسی انسان کو مارے تو جانور کا کیا قصور ہے؟ اس کی کہاں شکایتیں لے کر جانی ہیں؟ یہ سمجھو کہ تم کو ایک جانور مارتا ہے، بیل مارتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بچے کو قرآن کا درس دینے، قرآن سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا یہ سب سے بہترین کام ہے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو کالجوں میں بھیج رہے ہیں، فلاں جگہ پر ٹیوشنوں میں بھیجتے ہیں، لیکن قرآن سکھانے کا ان کو موقع نہیں ہے۔ انگلش پڑھے گا، انگلش زبان میں بات کرے گا، گھر میں آئے گا یو گو یو کم چلائے گا، خوشی ہوگی ماں باپ، واہ
کیا میرا بچہ وہ کم ایسی باتیں کر رہا ہے، آؤ جاؤ نہیں کہتا ہے، آئیے جائیے نہیں کہہ رہا ہے، اب کم اور گو کہتا ہے، واہ اب کامیاب ہو گیا، اب یہ عبدالکلام بننے والا ہے۔ قرآن یاد ہے؟ نہیں، سورہ فاتحہ بھی برابر یاد نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، بس کھڑے رہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، سر جھکاتا ہے، سر پٹکتا ہے، گھر سے باہر مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ ابھی تم نے اس کو ایسا بنایا، قرآن نہیں سکھایا، تو کیسے یہ انسان بنے گا؟ وہ ویسے ہی جب بڑا ہوگا تو کہے گا آئی کم یو گو، باپ سے کہے گا میں آ چکا ہوں، تم باہر چلے جاؤ، اب تمہاری گھر کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بچے کو، چھوٹے بچوں کو قرآن کا سکھانا ضروری ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے، انسان پڑھتا ہے فطری طور پر، نہ سمجھ میں آئے وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے، اس کی زبان تو ایک دوسری ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، بس دیکھ دیکھ کر ٹوٹی پھوٹی زبان میں پڑھتا ہے، زبر کو زیر پڑھتا ہے، زیر کو پیش پڑھتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھوں، تب وہ کلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فطرت، اس کی فطرت کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس کی زبان کو بادب بناتا ہے، اس کی آنکھوں کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اس کے جسم کو اچھا بناتا ہے، اب اس کے اخلاق اچھے بنتے ہیں، اس کا دل نرم بنتا ہے۔ کچھ بھی نہیں پڑے گا، نہ دل نرم ہوگا، نہ زبان اچھی بنے گی، نہ اس کا دماغ اچھا ہوگا، نہ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ تو چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو، نبی کے اخلاق آپ کو معلوم ہو جائیں گے، قرآن پڑھو، نبی کے اخلاق معلوم ہوں گے۔ تو اس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو جو نبی کے اخلاق پوچھنے کے لیے آئے تھے، کہا قرآن پڑھو، آپ کو نبی کے اخلاق سمجھ میں آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، آپ کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی تاکید کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت سے قرآن یاد کیا کرتے تھے، بار بار پڑھا کرتے تھے، سلف صالحین بار بار قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جتنے محدثین، جتنے ائمہ جو جن کی تاریخ کے اندر کثرت سے تذکرہ آتا ہے، یہ سب کے سب بچپن میں سب سے پہلے قرآن یاد کرتے تھے، بعد میں کبھی حدیث کا درس، کبھی فقہ کا عالم بنتے تھے، کبھی تفسیر کا عالم بنتے تھے۔ پہلے ان کے پاس قرآن مجید کا حافظہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید کو پڑھنا، بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کرنا، بچوں کے سامنے قرآن مجید کھول کر بیٹھنا، بلند آواز میں پڑھنا، تاکہ بچے بازو میں بیٹھ کر قرآن کھول کر بیٹھے، وہ پڑھتے رہیں، یہ انسان کے لیے اچھی چیز ہے۔ ہم بچوں کو اسلامی تربیت دیں، بچوں کو اچھے آداب سکھائیں، بچوں کو کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کریں، بچوں کو کثرت سے نہ مسجد طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے لیے پیدائش کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے حکم دے دیا کہ جب کسی مرد کی عورت سے شادی ہوتی ہے اور دونوں کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، تو نبی نے فرمایا ملاقات ہونے سے پہلے، ملنے سے پہلے آپ اپنی زبان سے یہ دعا پڑھو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہونے والی ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نکاح ہوا ہے، اولاد کو بہت دنوں باقی ہیں، ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ملنے سے پہلے کہا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد پیدا ہوگی ان کو شیطان سے بچا، اولاد پیدا ہوگی ان کو بھی شیطان سے بچا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے کتنا پہلے بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، آپ نے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں، تھوڑے سے امی ابا بولنے کے قابل ہو جائیں، تو اب امی ابا بول چکے ہیں، اب مسجد میں لے جا کر اللہ بولنا سکھاؤ، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لے کر جاؤ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں، بالغ تو نہیں ہوئے ہیں،
نماز فرض نہیں ہوئی ہے لیکن اگر پھر بھی وہ نماز پڑھنے نہ جائیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تم ایسی حالت میں ان کی پٹائی کرو اور مسجد کی طرف نکل جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے لے کر جاؤ۔ جب وہ انسان خدا کو پہچانے گا تو کیا اپنے باپ کو نہیں پہچان سکے گا؟ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو کیا اپنی ماں کو نہیں یاد کرے گا؟ خدا کو انسان پہچانتا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی جلدی پہچانے گا، اس لیے کہ خدا ہی کی یہ توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اس پہ دل لگانے سے، اس کا ذکر و اذکار کرنے سے ہی انسان دنیا کے اندر ہر ایک کے ساتھ نیک اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ان کا اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے، ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دینے، اسلامی تہذیب سکھانے، دین کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔